اللہ شاعری میں تو ایک دم ایکسپرٹ ہے، لیکن عوام کے فائدے کے لیے میں چٹکلا ضرور آپ کو سناؤں گا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ وہ عرب جب کہتا ہے قاری سے کہ آپ نے سلام میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا، صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں سورہ یوسف اور کئی واقعے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا، بھائی یوسف علیہ السلام کو لے جاتے اور کنویں میں ڈالتے ہیں اور جا کے اپنے والد سے کہتے ہیں کہ وہ مر گیا۔ اس درمیان ایک کارواں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں کھائی میں گرے ہوئے ہیں، اور وہ کارواں یوسف علیہ السلام کو باہر نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا شاعری میں بولوں گا میں، فانوس کی طرح حفاظت، اس لیے میں شاعری میں زیادہ مانتا نہیں ہوں، لیکن میری اہلیہ کہتی ہے کہ آپ اردو تقریر کریں تو شاعری کہو، تو کوشش کرتا ہوں میں ٹوٹی پوٹی اردو میں شاعری کہوں۔ فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ لیکن جو لچک قرآن کے آیتوں میں ہے، ساری شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے، جتنے شاعر کی آپ عزت کرتے ہیں، تعریف کرتے، سارے شاعر کو اکٹھا کریں گے، ایک قرآن کی آیت پیدا نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے۔ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں شیخ فیض الرحمان کے خلاف نہیں ہوں اور ان سے معذرت چاہتا ہوں، وہ کوارڈینیٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے جو چیز نازل کی ہے ہمارے بندے پہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ ایک قرآن جیسی سورہ لے آؤ، من مثلی، قریب ہو بہو نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے مددگار کو بلاؤ اللہ کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ہے اگر آپ سچے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں کر پائیں گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ بے شک نہیں کر پائیں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو آپ تیار ہو اس آگ کے لیے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو جو عربی زبان کا میں ماہر تو نہیں، جانتا تو نہیں ہوں، لیکن عربی زبان جو قرآن میں جو ہے، سارے شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے، قرآن کی ایک آیت کے قریب نہیں آ سکیں گے، ہو بہو تو چھوڑیے۔ لیکن پھر بھی کیونکہ میں اردو زبان میں تقریر کر رہا ہوں تو کوشش کرتا ہوں ٹوٹی پوٹی زبان میں، اور ماشاءاللہ میری اہلیہ میری مدد کرتی ہے۔ پہلے وہ پیپر لیتی تھی، 51 52 60 غلطیاں، 61 62 100 سینچری ہو گئی۔ ابھی ماشاءاللہ تعداد کم ہوتے جا رہی ہے غلطیوں کی۔ تو جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، تو وہ قاری صاحب یوسف علیہ السلام کو وہ تلاوت کر رہے، کھائی میں ڈالتے ان کے بھائی، کارواں آتا ہے کھائی کے باہر نکالتا ہے، لیکن وہ باہر نکلنے کے پہلے ہی اپنی تلاوت کو روکتے۔ مطلب وہ قاری کو پتہ نہیں تھا کہ معنی کیا ہے، پڑھتے تو ماشاءاللہ اچھی قرات میں، پتہ نہیں معنی، اس لیے کھائی میں ڈالتے یوسف علیہ السلام کو، نماز کے ختم ہونے کے پہلے کھائی سے باہر نہیں نکالتے۔ یہ ایک چٹکلا تھا۔ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں تو امام تلاوت کرتا ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ ہر مسلمان جو مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ جو مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ ایک میں۔ ایک بھی مسلمان نے جو 2 اللہ میں مانتا ہے، تو یہ قاری صاحب کس کو بول رہے ہیں؟
اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کل، کہو، کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کن سے؟ مسلمانوں سے نہیں، وہ لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص، ماشاءاللہ قرآن کا 1/3 حصہ، باہر نکلتے کتنے لوگ غیر مسلمان سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، کروڑوں لوگ اس تقریر کو لائیو دیکھ رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ نے کتنی بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہوں گی؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ ہاں، بے شمار۔ کوئی بولیں گا ہزاروں بار۔ 1000 بار تو کی ہوں گی نا، اگر نمازی ہے تو۔ آپ اگر نمازی ہے، نمازی نہیں تو الگ بات ہے۔ اگر نمازی ہے تو ہزاروں بار تو تلاوت کی ہوئیں گی۔ اگر آپ 40 سال کے 50 سال کے ہیں تو ہزاروں بار تو کی ہوئیں گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کتنے غیر مسلمانوں سے کہا کہ اللہ ایک ہے؟ 1000؟ 100؟ 50 سے تو کہا؟ 10 سے تو کہا کہ آج تک کے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا، کیونکہ آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی۔ آج کے بعد آپ نے ذاکر کی تقریر تو سنی ہے کہ جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل ہو اللہ احد، اس کی معنی ہے کہو ان لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے۔ آج کے بعد اگر آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور باہر جا کے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ صرف قرآن کی آیت پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو میرے تقریر سننے کے فائدے بھی ہوتے، نقصان بھی ہوتے۔ اگر عمل کریں گے تو فائدہ ہوئے گا، نقصان کریں گے تو وہ لوگ بولتے ہیں نا کہ کچا لائسنس اور پکا لائسنس۔ کچا لائسنس ہے تو آپ کو دنڈ آدھا پڑتا ہے، پکا لائسنس سے ڈبل پڑتا ہے۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کے معنی کیا پہلے بھی جانتے ہوئیں گے، لیکن عمل نہیں کرتے ہوئیں گے۔ تو ابھی اگر آپ نماز میں اگر امام کہتا ہے قل هو اللہ احد، اس کا مطلب آپ سے کہہ رہا ہے کہ کہو وہ لوگوں سے جو ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے۔ کتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے؟ کتنے لوگ؟ ایک آپ کا ایک ملازم ہے، بہت ملازم جو وقت کا بہت پابند ہے، برابر ٹائم پہ آتا ہے، بہت آپ کی تعریف کرتا ہے، برابر ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے۔ آپ بولتے بھائی صاحب ذرا پانی کا گلاس لے کے آؤ، وہ بولتا ہے میرا مالک بہت اچھا ہے، بہت دیالو ہے، لیکن پانی کا گلاس نہیں لے کے آتا ہے۔ بہت تعریف کے پل باندھ رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ بولیں گے یہ خط میرے دوست کو پہنچاؤ، میرا مالک بہت اچھا ہے، میرا مالک بہت مہان ہے، تعریف کر رہا ہے، ہاتھ باندھ کے سر جھکائے کھڑا ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ اس کی سیلری بڑھائیں گے؟ آپ اس کو بونس دیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے افسوس کی بات ہے، اکثر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں تعریف کرتے، اللہ اکبر، تعریف تو بہت کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ کا کہنا مانتے؟ عبادت کا مطلب بندگی، اللہ جو حکم دے رہا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کو کہتے ہیں بندگی۔ وہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اسی لیے ہم مسلمان بچ گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ اللہ کی رحمت کے بنا کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، صرف اعمال پہ۔ اگر ہمارے اعمال کے ذریعے ہم صرف جنت میں جائیں گے تو ایک بھی انسان دنیا میں جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھتے یا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ تو وہ کہتے ہاں میں بھی۔ جب اللہ کے رسول جو سب سے بہترین انسان ہے، سب سے بہترین مثال ہے ہمارے لیے، وہ اللہ کے رحمت کے بنا جب نہیں جا سکیں تو ہم کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کی رحمت ہے، وہ رحمان اور رحیم، اس لیے ہم بچ گئے۔ تو صرف لپ سروس سے کام نہیں چلیں گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں،
آپ بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر کے پاس. آسان سوال آسان جواب, اس کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں. آپ جاتے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن دیتا ہے 3 بار دوا لو, صبح کو بریکفاسٹ کے بعد, ناشتے کے بعد دوا لو, دوپہر کو لنچ کے بعد دوا لو, اور رات کو ڈنر کے بعد دوا لو. آپ گھر پہ واپس آتے, صبح کو ناشتے کے بعد پرسکرپشن پڑھتے, مجھے دوا لینا ہے ناشتے کے بعد, اور بند کر لیتے. دوپہر کو پھر سے کھولتے کہ مجھے دوا لینا ہے لنچ کے بعد, پھر سے بند کر لیتے. پھر ڈنر کو پھر سے کھولتے, پھر سے پڑھتے, لیکن دوا نہیں لیتے. کیا آپ کی بیماری دور ہوگی؟ وہ ہم مسلمان کرتے, پڑھ رہے